سیز فائر کی خلاف ورزیوں کے 133 دن، قابض اسرائیل کی نئی فضائی غارت گری اور گولہ باری۔ قابض اسرائیل کی بندشوں کے باوجود 1,00,000 نمازیوں کی مسجد اقصی میں نماز عشاء اور تراویح کی ادائیگی۔ دوستو، آپ کا میزبان میں ہوں وصال، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ قابض اسرائیلی افواج کی جانب سے مسجد اقصی کے داخلی راستوں اور گرد و نواح میں عائد کردہ سخت فوجی پابندیوں اور رکاوٹوں کے باوجود جمعے کے شام تقریباً 1,00,000 نمازیوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں قبلہ اول کے صحنوں میں نماز عشاء اور تراویح ادا کی۔ بیت المقدس میں اسلامی اوقاف کے محکمہ نے رپورٹ دی ہے کہ قابض دشمن کی جانب سے شہر میں داخلے پر لگائی گئی کڑی پابندیوں، سخت پابندیوں اور بڑی تعداد میں شہریوں بالخصوص یعنی خاص طور سے مغربی کنارہ سے، ویسٹ بینک سے آنے والے فلسطینیوں کو روکنے کے باوجود دسیوں ہزار عاشقان رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تک پہنچے، یعنی عاشقان رسول، عاشقان محمد وہاں مسجدوں تک پہنچے، نبی کے امتی مسجدوں تک پہنچے اور نماز ادا کرنے میں کامیاب رہے۔ رپورٹ کے مطابق قابض اسرائیل کی فوجیوں نے دوپہر کے وقت سے ہی ہزاروں نمازیوں کو مسجد اقصی پہنچنے سے روک دیا تھا، جبکہ بیت المقدس کے شمال میں واقع قلندیہ چیک پوسٹ اور بیت المقدس و بیت لحم کے درمیان حائل چیک پوسٹ سے 300 سے بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو زبردستی واپس بھیج دیا گیا۔ یہ بھی ہوا، ان سب کے باوجود بڑی تعداد نے نماز عشاء بھی ادا کی اور صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز جسے ہم تراویح کے نام سے بھی جانتے ہیں وہ بھی ادا کی۔ یہ پابندیاں ایک ایسے وقت میں لگائی گئی ہیں جب قابض اسرائیل نے رمضان المبارک کے دوران نمازیوں کی آمد کو محدود کرنے کی مذموم کوشش کے تحت بیت المقدس، پرانے شہر کی گرد و نواح اور مسجد اقصی کے دروازوں پر اپنی فوجی نفری میں غیر معمولی اضافہ کر دیا ہے۔ یعنی اسرائیل ہر وہ ہتھ کنڈا آزما رہا ہے، ہر طرح سے دہشت میں رکھنا چاہتا ہے فلسطینیوں کو تاکہ وہ کم سے کم تعداد میں مسجد اقصی میں داخل ہوں۔ مسجد اقصی آنے کی تعداد ہی کم ہو جائے فلسطینیوں کی، یہ اسرائیل چاہتا ہے۔ ان سب کے علاوہ قابض اسرائیلی حکام نے گزشتہ چند دنوں کے دوران 300 سے زائد بیت المقدس کے مقامی رہائشیوں کے پورے ماہ مقدس کے لیے مسجد اقصی سے بے دخلی کے احکامات جاری کر دیے ہیں تاکہ انہیں عبادت کے حق سے محروم رکھا جا سکے۔ کوئی بھی ریزن بتا سکتی ہے، کوئی بھی ریزن بتا کر اسرائیل کی جو وہاں پہ فوجی انتظامیہ ہے وہ مسجد اقصی اور اس کے آس پاس جو وہاں پہ مقامی شہری ہیں انہوں نے بین کر دیا کہ آپ 1 مہینے تک مسجد میں نہیں داخل ہو سکتے، اس کیمپس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کھلی خلاف ورزی وہ کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہوتا ہے، انٹرنیشنل لاز کا وائلیشن ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر، جی ہاں اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر، یہ صرف محاورہ کہنے کو نہیں، غزہ اور فلسطین میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، اس کی نظیر ملتی ہے۔ قابض اسرائیلی افواج کی جانب سے غزہ کی پٹی میں سیز فائر کے معاہدے کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ بھی لگاتار جاری ہے۔ ان سب کے باوجود عاشقان رسول، ان سب کے باوجود توحید کے علم بردار مسلمانان فلسطین، وہ مسجد اقصی کی کیمپس میں نہ صرف یہ کہ آتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ پتہ نہیں واپس لوٹ بھی سکیں یا نہیں، یا تو اسرائیلی گولیوں کا شکار ہو جائیں یا پھر اسرائیل کے فوجی کسی نہ کسی بہانے سے انہیں قید کر لیں، لیکن ان سب کے باوجود وہ آتے ہیں اور نماز عشق الہی ادا کرتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ سیز فائر تو چل رہا ہے، لیکن اس کا حال کیا ہے؟ سیز فائر کے معاہدے کے خلاف ورزیوں کا سلسلہ مسلسل 133ویں دن بھی جاری رہا۔ قابض دشمن کی جانب سے گولہ باری، فائرنگ اور فائر کنٹرول کے دائرے کار کو وسعت دینے جیسے اقدامات ایک ایسے منظم میدانی عمل کا حصہ ہیں جو سال 2025 کے اکتوبر مہینے کی 10 تاریخ سے نافذ العمل معاہدے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو جانکاری آ رہی ہے اس کے مطابق ہفتے کی صبح جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے مشرقی علاقوں اور غزہ شہر کے شمالی حصوں میں قابض دشمن کی فوجی گاڑیوں نے شدید فائرنگ کی۔ ہفتے کی صبح یعنی سنیچر کی صبح، سیٹرڈے کی صبح اسرائیل کی فوجیوں کی طرف سے فائرنگ کی گئی ہے، جبکہ توپ خانے سے شہر کے شمال مشرقی محلے، شمال مشرقی کا مطلب ہو گیا نارتھ ایسٹرن محلہ الفتاح پر گولہ باری کی گئی۔
काबिज इसराइल के जंगी तैयारों ने खान यूनिस के मश्क में दूसरी फजाई गारतगिरी की, जबकि इसी दौरान दुश्मन की जंगी कश्तियों ने शहर के समंदर में शदीद फायरिंग की और समंदर के आसपास के इलाकों में। इससे कबल जुमे की शाम काबिज फौज ने गजा शहर के मशरक़ी हिस्से में मकानात को बारूद से उड़ाने की कार्रवाई भी अंजाम दी थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? देखिए, फ़लस्तीन में और गजा में वो जो मुसल्लियान हैं, जो तौहीद के अलमबरदार हैं, उन्हें ये पता है कि ईमान इम्तिहान के दौर से गुजर रहा है और वो लगातार इम्तिहान दे रहे हैं। लेकिन ये इम्तिहान सिर्फ उन पर ही आयत नहीं है, ये दुनिया की तमाम जो उम्मत मुहम्मदी है उन पर भी ये इम्तिहान आयत है। ज़रा आप सोचें कि आप उनके लिए किस हद तक सोचते हैं, किस हद तक दुआएं करते हैं और किस हद तक ये चाहते हैं कि इसराइल की ये नाइंसाफ़ी, ये बर्बरियत, ये जुल्म थम जाए।